بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا حقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے سے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تہنیک یعنی گٹھی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 مولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گٹھی دیتے۔ تہنیک یعنی گٹھی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالوں کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تہنیک یعنی گٹھی دینا سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا حقیقہ کیا جائے۔ حقیقے کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور 2 بکرے اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا، بڑے جانور میں 1 حصہ کے والدین بچے کا سر منڈوا اس پر زعفران مل دیں اور حنا کرا دیں۔ حضرت ام کوثر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر حقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ کے جانوروں کا خون بہاؤ سے مصائب و آلام کو دور کرو، بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور حقیقہ کر دیں۔ حقیقہ کا دینے سے بچے کی سب بلا دور ہو جاتی ہے اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے حقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی حقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی حقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ بچہ رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے، حقیقے سے مینم کے احسان کا قرض اس کو ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا حقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچے مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جائے۔ اسی طرح حقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علاوہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیا، حقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگ پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت بیان پر شہد ہے۔ اللہ نے اس کے اثرات بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدابیریں بتائی ہیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے حقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر حقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ حقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14واں اور 21ویں دن بھی مستجب ہے۔ حقیقے کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے وہ اپنی طرف سے حقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل حقیقہ نہ کیا تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حسب توفیق کو حقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اسی طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچا نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حامد متحرک ہے، جبکہ سب سے برے نام
قرب اور مرکہ ہے، یہ یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کی مفہوم میں اسلام کی تعلیمات مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔